یا کسی ایسے فورم پر جہاں سمجھا جائے کہ یہ ایک سنجیدہ آفر ہے وہ کرنی چاہیے، اور پھر اس آفر کے ساتھ ساتھ جو عملی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے، رابطہ کریں۔ اس وقت دیکھیں نا، باقی تو 10 11 12 جماعتیں ساری کی ساری شامل ہیں حکومت میں، باہر صرف جو بڑی پارلیمانی پارٹی ہے تحریک انصاف وہ باہر ہے، یا ایک دو چھوٹی جماعتیں ان سے باہر ہیں، باقی تو سب وہ شریک اقتدار ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر ایک ڈائلاگ کرنا ہے، باقی سٹیک ہولڈر بھی آپ ریاست کے شامل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس بڑی پارٹی کو اگنور کر کے آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے خیال ہے شاہ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ سیریس آفر ہو اور آپ کو باقاعدہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا جائے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ڈائلاگ کریں اور ٹی آرز طے کریں، تو شاہ صاحب پھر آپ تیار ہوں گے؟ ارشاد علی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نیشنل ڈائلاگ جس میں ملک کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت اس میں غیر حاضر ہو، وہ ڈائلاگ جیسے آپ نے فرمایا وہ بے معنی ہوگا۔ باقی تو سبھی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کا حصہ بن چکی ہیں، تو وہ تو روز ملتے ہیں، کابینہ میں بھی ملتے ہیں، ایوان میں بھی ملتے ہیں، ہم ایوان میں بھی موجود نہیں ہیں، تو ڈائلاگ کس سے کریں گے؟ پہلی تو چیز ہے کہ وہ ڈائلاگ جس میں پی ٹی آئی شریک نہیں ہے وہ بے معنی ہوگا، نمبر ایک۔ نمبر دو، پی ٹی آئی سے اگر ڈائلاگ کرتا ہے تو کس چیز پر کرتا ہے؟ ہمیں یہ بھی معلوم ہو نا، یہ تو ایک جنرل سٹیٹمنٹ آ گیا ڈائلاگ۔ نیشنل ڈائلاگ کس چیز پر؟ نیشنل ڈائلاگ الیکشنز پر، شفاف الیکشنز پر، دھاندلی کو رکوانے کے لیے، ملک کی معیشت جو دن بدن جو ہے وہ ٹینک کر رہی ہے اور حالات بگڑتے جا رہے ہیں، اس پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے جو اس وقت جو اداروں میں مداخلت ہو رہی ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہے وہ یک طرفہ ہے، وہ پاکٹ جو ہے نا لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس، ان کی ملی بھگت سے بن گیا ہے۔ اب اس الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت ہوگی، کیا وقت ہوگی جس میں میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہوئی؟ اب راجہ ریاض صاحب جنہوں نے نون کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے، اس سے نون کے سربراہ صدر جو ہیں وہ مشاورت کر رہے ہیں، یہ تو مذاق ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پہلے تو ہمیں ڈائلاگ کے حدود و قیود معلوم ہو کہ ڈائلاگ کا مقصد کیا ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، کیا یہ باقاعدہ آفر ہے، ان رائٹنگ ہے؟ زبانی کلامی باتیں تو کئی دفعہ سیاست کے لیے اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کی جاتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو وہ لکھ کے بھیجے گی، ہم اس کو پھر ہماری کور کمیٹی ہے، چیئرمین صاحب اس پر پھر غور کر سکتے ہیں۔ کور کمیٹی ایک مناسب فورم ہے جس پہ اس کے جو ٹی او آرز ہیں، اس کا ایجنڈا کیا ہے اور کیا وہ معنی خیز ہوگا۔ یعنی شاہ صاحب پاکستان تحریک انصاف ڈائلاگ کی آفر پہ اگر سنجیدہ آفر ہو تو اس پہ غور کرنے کے لیے، اس پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں، عرضیہ فار واٹ؟ الیکشنز کے لیے، اسمبلی کی ڈیسولوشن کے لیے، تو بات سمجھ آتی ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بحران سے نکالنے کا حل ہے نئے انتخابات، اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے یہ جو بے یقینی صورتحال ہے اس سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہوگی، اور اگر وہ ہمیں نجات کرنی ہے تو پھر حکومت اپنا ذہن دے کہ وہ آگے کیسے بڑھنا چاہتی ہے، تو پھر ڈائلاگ کا کوئی معنی ہوگا نا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ پرسوں اچانک رات کو جناب بابر اعوان صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کی جان کو شدید خطرہ ہے، وہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے یہ پہلی بات تو تھی کہ اتنی ایمرجنسی کیا تھی وہ ویڈیو جاری کرنے کی، نمبر ون، اور کیا واقعی اگر خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو یہ اسٹیٹ ایکٹر کی طرف سے ہے یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کی جان کو خطرہ تو ہے،
اس قسم کی اطلاعات تو ہمیں ملی تھی، اس قسم کی دھمکیاں تو موصول ہوئی، اور اسی لیے اسی کو بنیاد بناتے ہوئے خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اپنا ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کروا رہا ہوں اور اس کو ریکارڈ کروا کے میں ایک محفوظ جگہ پر منتقل کر رہا ہوں. اللہ نہ کرے اگر ضرورت پڑے تو وہ اس کو پھر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اور قوم کے سامنے رکھ دیا جائے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خان صاحب کو کوئی نہ کوئی ایسی سنجیدہ اطلاع تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ اتنا بڑا قدم لیا. نمبر 1. نمبر 2، جو بابر اعوان صاحب کی ویڈیو میسج ہے اس کے پیچھے رانا ثناء اللہ کی سوچ، ان کے عملی اقدامات، جو دہشت گردانہ کارروائی آپ نے دیکھی 25 مئی کو، اس کا ان کا سوچ اور ان کا فلسفہ، ماڈل ٹاؤن کی ان کی سوچ وہ عکاسی کرتی ہے، اور ان کی دھمکی کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے، ہم ان پر بغاوت کا مقدمہ درج کرنے چلے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدشات لاحق ہوئے، اور بالکل ایک پارٹی میں جب کارکنوں نے سنا تو ایک تشویش کی لہر دوڑی، اور پھر بہت سے کارکنان بنی گالہ کی طرف بھی انہیں رجوع کیا اور وہاں کیمپ لگائے، اور پھر جنہوں نے کیمپ لگانے کے لیے تمبو فراہم کیے گئے ان کو ٹریس کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں. آئی بی کے لوگ وہاں پہنچے اور ان سے ان کی پوچھ گچھ ہوئی اور ان کی سرزنش کی گئی. کرائے پہ اگر کوئی تمبو لیتا ہے تو یہ کون سا جرم ہے؟ صحیح ہے، لیکن قریشی صاحب خان صاحب کی جان کو خطرہ کس سے ہے؟ سر، وہ قوتیں جو پاکستان کو ایک عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتی ہیں، وہ قوتیں جو یہاں انتشار چاہتی ہیں اور اس انتشار کے ذریعے وہ اپنے ایجنڈے کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتی ہیں. اچھا قریشی صاحب، یہ آپ کے بارے میں اور اسد عمر صاحب کے بارے میں بھی سنا گیا کہ آپ کو اور اسد عمر صاحب کو بھی دھمکی دی گئی کہ آپ کو 14 برس کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا، آپ کو قید کر دیا جائے گا، عمران خان صاحب کا کوئی فیوچر ہے. یہ دھمکی کہاں سے آئی اور ایسی دھمکی آپ کو موصول ہوئی؟ یہ آپ کو اطلاع کہاں سے ملی؟ یہ ہم نے بھی کچھ سنا ہے. اب آپ کہاں سے بھائی جان، کہاں سے سنا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں نا، کہاں سے سنا ہے؟ اب یہ سورس تو نہ پوچھے نا. تو اگر سورس نہیں بتا سکتے تو میں اس پہ جواب کیسے دوں کہ اس میں کتنا وزن ہے؟ جنہوں نے کہا نہیں، آپ تردید کر رہے ہیں اس کی. میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا اس سٹیج پر، کہ نہ جانے کون ہے اور وہ کیا اس کا ارادہ ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے. نہیں، اگر آپ تردید نہیں کر رہے تو شاہ صاحب ہماری نظر میں جس خبر کی تردید نہ آئے وہ مصدقہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے، آپ دانشور ہیں اور دانشور کسی چیز کو کوئی رنگ بھی دے سکتے ہیں، اور الفاظ کا چناؤ بھی آپ سے زیادہ کون جانتا ہے. جی، تو یہ آپ کی ماہرانہ رائے ہے اور طائرانہ نظر ہے، تو ہم آپ کی ماہرانہ رائے اور طائرانہ نظر کے منتظر رہیں گے. یعنی آپ ہمیں باخبر تو سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی شک ہے؟ آپ دیکھیے، جتنے باخبر آپ ہیں کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ دیکھیے اس کی وجہ ہے میڈیا کے آپ جیسے باوقار جو دانشور ہیں یا جرنلسٹ ہیں، ان کا سب کے ساتھ یاد اللہ بھی ہے، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، میل ملاقات بھی ہوتی ہے، آپ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ماضی کی تاریخ سے بھی واقف ہیں، تو آپ کی جو رائے ہوتی ہے، آپ صاحب و رائے لوگ ہیں میری نظر میں. صحیح ہے. قریشی صاحب، ایک معاملہ اور بھی ہے. طلب کیا گیا تھا پرویز اشرف صاحب کی جانب سے آپ کے ممبران کو، وہ پیش نہیں ہوئے. آپ نے پہلے اعلان کر دیا تھا پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ہم استعفے دے رہے ہیں. اب عذر کیا ہے کہ آپ جو موجودہ اسپیکر ہیں ان کے پاس کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ استعفے دے دیے، ان کی تصدیق ہو جائے گی، یہ معاملہ یہ بہم ختم ہو جائے گا. یہ بات یہ ہے، دیکھیے
हुकूमत हम असीफे दे चुके, उस वक्त जो स्पीकर थे वो कबूल कर चुके और वो नोटिफाई कर चुके और आगे भेज चुके, नंबर 1। तो वो एक पूरा अमल जो है वो प्रोसेस है मुकम्मल हो गया। अब ये करना क्या चाह रहे हैं, ये बदनीयती है, ये छोटे छोटे ग्रुपों में इनकी कोशिश है कि लोगों को वर्गा लाया जाए